لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. معزز حاضرین جمعہ اور سامعین اعظام، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بزرگی و بڑائی اور عبادت و بندگی لائق اور مناسب ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو خالق کائنات ہے، مالک ارض و سما ہے اور رب العالمین ہے. اور درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر، خاص طور پر آخری رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو. اللہم صلی علیہ وبارک وسلم. ہمارا دین اسلام ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے طور طریقے سکھاتا ہے، اور اس زندگی کی ایک بڑی ضرورت مال و دولت، معیشت، اس کی بھی پوری تفصیل کے ساتھ ہمارے سامنے اس کی بحث کرتا ہے اور اس کی جانکاری دیتا ہے. مال کمانے کے صحیح طریقے کیا ہیں اور حرام طریقوں سے ہمیں اور آپ کو بچنا ہے، اس کی بھی اسلام میں تعلیم موجود ہے. مال و دولت کمانے سے اسلام نے نہیں روکا، بلکہ اگر دیکھا جائے تو اسلام نے مال و دولت کمانے کی ترغیب دی ہے، چونکہ انسان کی بنیادی ضرورت مال و دولت ہے. اسلام کو کاہلی پسند نہیں ہے. ہاں، صرف اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ دنیا چونکہ امتحان کا گھر ہے، اس وجہ سے مسلمان مال و دولت خوب کمائے، لیکن اس امتحان کو ذہن میں رکھتے ہوئے اچھی نیت سے مال و دولت کمانے میں بھی اخلاص ہو، خلوص ہو. اور اسلام کی تعلیم کے اوپر نگاہ ڈالیں گے تو پتہ چلے گا کہ خود کھانے کے بجائے، خود مال کا زیادہ استعمال کرنے کے بجائے دوسروں کے اوپر مال خرچ کرنا، اسلام اس کی بڑی ترغیب دیتا ہے اور اس کی بڑی فضیلت بیان کرتا ہے. اور یہی در حقیقت امتحان میں کامیابی کا ضامن ہے یا راز ہے. تو مال و دولت اسلام میں معیوب اور بری چیز نہیں ہے اگر شریعت کی حد بندی میں اسے کمایا جائے، حاصل کیا جائے.
تو اسلام نے مال و دولت کمانے کے سلسلے میں مسلمانوں کو آگے بڑھایا ہے کہ آگے بڑھو اور مال و دولت کماؤ، لیکن خلوص کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ۔ یہ بہت بڑی انسان کی ضرورت ہے۔ بہت مشہور قرآن کریم کی آیت ہے، آپ نے سنا ہے، اور خاص طور پہ جمعہ کے دن آپ سنتے رہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، بڑی تفصیل کے بعد آگے بولتا ہے اللہ کہ فاذا قضیت الصلاۃ، نماز کے لیے آؤ عبادت کے وقت میں، اور نماز پڑھ لینے کے بعد فانتشروا فی الارض، زمین میں پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اور مال و دولت جائز طریقے سے حاصل کرو۔ تو اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ مال و دولت حاصل کرو، کام کرنے کی، کوشش کرنے کی، محنت و مشقت کی، اسلام میں ترغیب اور تعلیم موجود ہے۔ اور اسی طریقے سے مال و دولت خرچ کرنے کی بھی پوری تفصیل اسلام میں موجود ہے کہ مال و دولت اپنے اوپر، اپنے جسم کے اوپر بھی خرچ کرنا ہے ضرورت کے مطابق، اپنے بال بچوں کا بھی خیال رکھنا ہے، انہیں کھلانا ہے، پہنانا ہے، اپنے رشتہ داروں کا بھی خیال کرنا ہے، پاس پڑوس کے لوگوں کا بھی لحاظ رکھنا ہے، عام پریشان حال لوگوں کی بھی فکر کرنی ہے۔ اگر آپ جائز طریقے سے بہت سارا مال کما لیتے ہیں تو اس کے بعد اسلام نے آپ کے اوپر زکوٰۃ لاگو کر دیا ہے کہ سال میں سارا مال کا حساب کر کے 2.5%، 100 میں 2.5 روپے، یہ زکوٰۃ کے طور پہ نکال دیجئے۔ پھر زکوٰۃ کے مصارف ہیں کہ زکوٰۃ کے پیسوں سے کیا کیا کام کیا جائے گا، اور اس زکوٰۃ کے علاوہ عام صدقہ کی بھی بڑی فضیلت اسلام نے بیان کی ہے۔ تو مال حاصل کرنا اور پھر مال خرچ کرنا، اسلام نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر بحث کی ہے۔ جائز حدود کا ہمیں اور آپ کو پتہ لگانا چاہیے، مال کے کمانے کے سلسلے میں بھی اور مال کے خرچ کرنے کے سلسلے میں بھی۔ اب خرچ کرنے کے سلسلے میں ایک میدان کے بارے میں آج ہم آپ کے درمیان آج گفتگو کریں گے۔ اسلام نے خرچ کرنے کے سلسلے میں بہت سارے میدان کو چنا ہے اور اس کی تفصیلات بتائی ہے، لیکن خرچ کرنا مال، اس کا ایک میدان کیا ہے؟ کھانا کھلانا۔ کھانا کھلانا ظاہر سی بات ہے وہ بھی مال ہی ہے آپ کا۔ تو کھانا کھلانے کی بھی اسلام میں بڑی ترغیب موجود ہے کہ کھانا کھلانا چاہیے۔ آپ قرآن کریم اور احادیث کا مطالعہ کریں گے تو تمام احادیث اور تمام قرآن کی آیتوں کا آپ کو علم ہوگا کہ اس میں بڑی بحث ہے، ایک چھوٹا سا موضوع نہیں ہے۔ اسلام نے کھانا کھلانے کے سلسلے میں بھی بڑی تفصیل سے بات کی ہے، تو میں پوری تفصیل میں نہیں جاؤں گا، تھوڑی سی کچھ باتیں ان میں سے چن کر کے آپ کے بیچ میں آج رکھ رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے کھانا کھلانے کی فضیلت کے طور پر کہا قرآن مقدس کے اندر کہ جب جنت اور جہنم کی تقسیم ہو جائے گی اور اس کے بعد جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو ان کی تصویر کھینچتے ہوئے اللہ نے کہا ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجھا کافورا، جو نیک لوگ ہوں گے وہ جنت میں جانے کے بعد ایسا جام پئیں گے، ایسی شربت پئیں گے کہ اس شربت میں کافور کی ملاوٹ ہوگی، اور ایسا نہیں ہے کہ بس 2-4 گلاس کے بعد وہ لذت دار شربت ختم ہو جائے گی، عینن ایک چشمہ کی شکل میں وہ شربت جاری ہوگی، جب چاہیں جتنا چاہیں پیتے رہیں۔ یشرب بہا عباد اللہ، اللہ کے جو نیک بندے ہوں گے وہ اس میں سے جاری چشمے میں سے، نہر میں سے لے لے کر کے پیتے رہیں گے۔ اور پھر ان کو کہیں جانا ہوا ٹہلنے کے لیے، گھومنے کے لیے، کسی اور جگہ رکنا ہوا تو یہ نہیں کہ نہر 1 کلومیٹر دور میں ہے، ساتھ ساتھ میں نہر لے کے جا سکتے ہیں۔ یفجرونہا تفجیرا، جدھر چاہیں نہر کو موڑ کر کے لے کے چلے جائیں۔
یہ اللہ کے نیک بندوں کی بات ہو رہی ہے جن کو اللہ جنت میں نعمت دے گا. یفجرونہا تفجیرا. بہرحال اب جنت کا موضوع تو ہے نہیں یہاں. آگے کی جو بات ہو رہی ہے کہ یہ نیک بندے کون لوگ ہوتے ہیں؟ جن لوگوں کو اللہ اس نعمت سے سرفراز کرے گا، جنت جیسی نعمت سے، اور اس میں یہ شربت ملے گی. تو کہتے ہیں یوفون بالنذر، وہ ایسے بندے ہوں گے کہ اللہ کے نظر کو پورا کریں گے. وہ جو بھی اللہ کے سلسلے میں نظر مانیں گے اس نظر کو وہ پوری کریں گے. وَيَخَافُونَ، اور وہ ڈریں گے کس چیز سے؟ قیامت کے دن سے، کہ قیامت کے دن کیا ہوگا. وہ ڈرتے ہیں. یہ نیک بندوں کے صفات کہ اللہ کے نیک بندے جن کو جنت میں یہ نعمتیں ملنے والی ہیں وہ نظر کو پوری کرتے ہیں. یخافون یوما کان شرہ مستطیرا، اور قیامت کے دن کے خطرات سے ڈرتے ہیں. ویطعمون الطعام علی حبہ، اور کھانا کی خود کو ضرورت ہوتے ہوئے بھی دوسروں کو کھانا کھلا دیتے ہیں. ویطعمون الطعام علی حبہ، کھانا کھلاتے ہیں خود کی ضرورت ہونے کے باوجود بھی. مسکینا و یتیما و اسیرا، مسکین کو، کسی یتیم کو، کسی قیدی کو، اور صرف اللہ کے لیے کھلاتے ہیں. وہ کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم جو کھلا رہے ہیں کسی کو صرف میرا اللہ خوش ہو جائے اس لیے. لا نرید منکم جزاء ولا شکرا، تم سے ہمیں کوئی بدلہ نہیں چاہیے جن کو ہم نے کھلایا ہے دنیا میں، یہاں تک کہ شکریہ بھی نہیں چاہیے تمہارا، ہم صرف اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے ان کا تذکرہ قرآن میں کیا کہ کھانا کھلانے والے بندے میرے جنت میں جائیں گے. کھانا کھلانے کی بات آئی، اس کو ہم معمولی نہ سمجھیں. بالکل بہت سارے لوگ جب ضرورت پڑتی ہے پیسہ خرچ کر دیتے ہیں، مسجد میں لگاتے ہیں، مدرسے میں لگاتے ہیں اور تمام جگہوں میں، لیکن کھانا کھلانے میں پیچھے رہتے ہیں. یا کچھ لوگ اپنے اسٹیٹس کے خلاف سمجھتے ہیں، ارے ہم اتنے بڑے محل میں رہتے ہیں، ایک فقیر مسکین یا مسافر یہ فلاں آدمی ہمارے گھر میں آ کر کے ہمارے دسترخوان پہ کھائے گا. وہ اپنے اسٹیٹس کے خلاف سمجھتے ہیں، لیکن ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جنتیوں کا اسٹیٹس ہے. اپنے گھر میں لے جا کر کے کھلانا یہ جنتیوں کا اسٹیٹس ہے. یا آپ کا اسٹیٹس نہ ہو تو آپ بد نصیب ہیں کہ کھانا کھلانے کو آپ ہلکا سمجھتے ہیں، معمولی سمجھتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں. اللہ نے جنتیوں کے صفات کے بارے میں ذکر کیا کہ جو میرے نیک بندے جنت میں جائیں گے اور عیش کریں گے، موج کریں گے، وہ ایسے ہوں گے کہ کھانا بھی کھلائیں گے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، کھانا کھلائیں گے. تو کھانا کھلانے کو آپ ہلکا نہ جانیں. اللہ رب العالمین نے دائیں ہاتھ والوں کا تذکرہ کیا، اور بائیں ہاتھ والوں کا یہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا. دائیں ہاتھ والوں کا مطلب جنتی، خوش قسمت لوگ، نیک بخت لوگ. تو دائیں ہاتھ والوں کا جب اللہ نے ذکر کیا تو وہاں کھانا کھلانے کی بات آ گئی. فک رقبہ، گردن کو آزاد کرنا، یہ بڑا اچھا کام ہے. کوئی آدمی قید میں ہے، کوئی آدمی غلام ہے، اس کو غلامی سے نجات دینا، پیسہ خرچ کر کے جیل سے رہا کروا دینا، اگر کوئی معصوم ہے، مجبور ہے، لاچار ہے. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، کوئی آدمی بھوکا ہے اور اس کو کھانا کھلا دینا، یہ بھی بڑی نیکی کا کام. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، بھوکے والے دن کھانا کھلانا یہ بھی بڑا نیک عمل ہے. اور اس نیکی کا کام رشتہ داروں کے ساتھ بھی آپ انجام دے سکتے ہیں اور عام لوگوں کے ساتھ بھی. پتہ چل جائے کہ ہمارے رشتے میں کوئی ایسا آدمی ہے جو کھانے کا محتاج ہے، آپ خاص طور پہ دھیان کر کے کھانا کھلائیے. یتیما ذا مقربہ، کوئی یتیم رشتہ دار ہو اس کو کھانا کھلا دے. او مسکینا ذا متربہ، یا خاک آلود گرد و غبار میں اٹا ہوا کوئی مسکین، اس کو کھانا کھلا دے، یہ بڑا اچھا کام ہے. آگے اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ جو صفات ہم ذکر کر رہے ہیں نا، یہی لوگ دائیں ہاتھ والے ہیں. اولئک اصحاب المیمنہ، یہی لوگ دائیں ہاتھ والے ہیں. بتائیے، کھانا کھلانے کو آپ حقیر نہ جانیں، ہلکا نہ سمجھیں.
دائیں ہاتھ والا بننا ہے تو کھانا کھلانے کی عادت ڈالیے. اولئک اصحاب المیمنہ، یہ دائیں ہاتھ والے لوگ ہیں جو کھانا کھلاتے ہیں. اور جہنم سے بچنے کا ذریعہ بھی کھانا کھلانا ہے. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اتقوا النار ولو بشق تمرہ. اگر ایک کھجور کھلا کر کے بھی یا اس کا آدھا کھلا کر کے بھی تم جہنم سے بچ سکتے ہو تو بچو. یعنی اگر آپ کے پاس بہت زیادہ نہیں ہے، کچھ بھی ہے ہلکا سا، ایک کھجور، آدھا کھجور کسی کو کھلا سکتے ہو، وہی کھلا دو. یہاں تک کہ آپ جب تفصیلات میں جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ آپ کے پاس کچھ نہیں، پانی ہے، پانی ہی پلا دو. آپ یہ نہ سمجھو کہ میرے گھر میں کیا ہے. بہت سارے لوگ اس میں بڑا جھجکتے ہیں، دل میں ہے کہ کھلائیں، لیکن سوچتے ہیں کہ ہائی لیول ہی کا کھلائیں. لوگوں کے درمیان میسج یہ جائے کہ ان کے دسترخوان میں فلاں فلاں آئٹم رہتا ہے، یہ ڈش کھانے کو ملتا ہے. ہلکا پھلکا والا کھلائیں گے تو لوگ کہیں گے ارے اتنا کمزور اسٹیٹس کا ہے. یہ ہم شیطان اور ابلیس کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں. جو حاضر ہے وہی کھلائیے، تکلف سے پاک رہیے. اسی طریقے سے بہترین اسلام میں تو بہت سارے اعمال ہیں، پوری زندگی عمل ہی عمل ہے اسلام میں، لیکن کچھ اعمال بڑے اچھے ہیں جن کو آپ بہترین کہہ سکتے ہیں. تو اسلام کے بارے میں پوچھا گیا کہ بھی ای الاسلام خیر، کون والا اسلام بہترین اسلام ہے، یعنی کون والے اسلامی اعمال بڑے اچھے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیتے ہوئے کیا کہا؟ تطعم الطعام، کھانا کھلاؤ. کھانا کھلانے کی عادت ڈالو. اگر مسلمان ہو تو ایک مسلمان کی پہچان اور اس کے بہتر ہونے کی نشانی یہ ہے کہ وہ کھانا کھلائے گا. تطعم الطعام، کھانا کھلاؤ. وتقری السلام، اور سلام کہو، سلام کرو. علی من عرفت وعلی من لم تعرف، جس کو پہچانتے ہو اس کو بھی سلام کہو، جس کو نہیں پہچانتے ہو معلوم ہے کہ مسلمان ہے اس کو بھی سلام کرو. تو کھانا کھلانے والے عمل کو اسلام نے بہترین اسلام قرار دیا ہے. تو اس لیے اس کو ہم معمولی ہرگز نہ جانیں. اللہ رب العالمین کی نگاہ میں جو اعمال بڑے پسندیدہ ہیں، کئی ایک اعمال ہیں، ان میں سے بھوکے کو کھلانا بھی ہے. کسی بھوکے کو کھلائیں گے تو اللہ رب العالمین کو یہ عمل بڑا ہی پسندیدہ ہے. اور جو کچھ اللہ کے راستے میں آپ خرچ کرتے ہیں ان تمام کی تو فضیلت ہے ہی، لیکن کھانا کھلانے کو بھی اسپیشل اس کے ساتھ جوڑا گیا ہے. اس خرچ کرنے کے اندر کھانا کھلانے کی خاص ایک مثال دی گئی ہے کہ اللہ کی راہ میں تم میں سے کوئی شخص کھجور کھانے کی چیز ہے، کھجور کسی کو کھلا دیتا ہے، اور اس کو اور کھول کر کے بول دیا گیا کہ لقمہ کھانے ہی کے لیے ہوتا ہے. کسی کو کوئی لقمہ کوئی کھلا دیتا ہے تو وہ کھجور یا ایک لقمہ جو کھلا دیتا ہے، تو اللہ رب العالمین کے یہاں اس کھلانے کی کیا اہمیت ہے اور اس کا کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے کہ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ لیربی لاحدکم، اللہ تم میں سے کسی شخص کے لقمہ اور کھجور کی پرورش کرتا ہے، اس کو پالتا پوستا ہے، جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے اس نے کھلایا ہوتا ہے. اور پالتا پوستا ہے کیسے؟ مثال دی گئی جیسے تمہارے گھر میں کوئی جانور ہو اور اس کا چھوٹا سا بچہ ہو. کسی جانور کا چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، اس کو پال پوس کر کے جیسے تم بڑا کرتے ہو، ایسے ہی اللہ رب العالمین تم اللہ کو خوش کرنے کے لیے جو کھلاتے ہو، ایک کھجور ہی صحیح، ایک لقمہ ہی صحیح، اللہ اس کو پالتا پوستا ہے اور بڑا کرتا ہے. یعنی تمہاری نیکی بڑھتی جاتی ہے. ایک لقمہ اور ایک کھجور، ایک لقمہ یا ایک کھجور تک محدود نہیں رہتا، وہ بڑا ہوتا رہتا ہے، اللہ اس کو بڑھاتا رہتا ہے، اور بڑھاتے بڑھاتے کتنا بڑا بن جاتا ہے وہ؟ مثل احد، احد پہاڑ کے برابر بن جاتا ہے تمہارا ایک کھجور اور تمہارا ایک لقمہ، اگر خلوص کے ساتھ، سچی نیت کے ساتھ
تم کھلاتے ہو۔ اللہ رب العالمین انسان سے پوچھے گا، اے انسان، آدم کے بیٹے، میں بیمار تھا، تم نے میری عیادت نہیں کی، میں ننگا تھا، تم نے مجھے کپڑا نہیں پہنایا، میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھلایا نہیں۔ انسان پریشان ہو جائے گا کہ اللہ کیا بول رہا ہے، اے اللہ تو رب العالمین ہے، تیری میں کیسے عادت کرتا، تو رب العالمین ہے، تجھ کو میں کیسے پہناتا، تو رب العالمین ہے، تجھ کو میں کیسے کھلاتا۔ تو اللہ رب العالمین کیا کہے گا، میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تم نے اس کی عیادت کی ہوتی مجھے وہاں پاتے، میرا فلاں بندہ ننگا تھا، اگر تم نے جا کے اس کو کپڑا پہنایا ہوتا مجھے وہاں پاتا، میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تم نے اس کو جا کر کے کھانا کھلایا ہوتا مجھے وہاں پاتا۔ تو یہ ترغیب ہے اسلام کی، کھانا کھلانے کی، کہ اللہ رب العالمین ایسے بندے کی جگہ اپنے آپ کو بنا کے پیش کر رہا ہے۔ فلاں بندہ بھوکا تھا تو اللہ کہتا ہے کہ میں بھوکا تھا۔ تو آپ سوچئے کہ اسلام نے کتنا مقام اس کا بلند کیا اور اونچا کیا ہے۔ یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کے وہی اللہ کی پہنچائی اور پکڑ کر کے دبوچا تو وہ ہل گئے بالکل اندر سے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس جا کر کے چادر اڑھاؤ اور کمبل اڑھاؤ، بڑی ٹھنڈی لگ رہی تھی، کپ کپی تاری تھی، بڑا ڈرے سہمے تھے۔ جب تھوڑا سا سکون ہوا، آرام ہوا، تو کیا کہنے لگے کہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ میری جان خطرے میں ہے، مجھے اپنی جان کا ڈر لگ رہا ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کیا کہا تھا؟ وہ باتیں بڑی قیمتی ہیں جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت، کلا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کی جان کو خطرہ، بیکار ہو جائیں گے، آپ کو کوئی نقصان ہوگا، نہیں، لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا، بیکار نہیں کرے گا، برباد نہیں کرے گا، ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اب کچھ اعمال گنا رہے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جو اعمال ہیں وہ یہ ہیں، ابھی اللہ کی پہلی وحی آئی ہے، اب ایک نیک انسان اور اچھے اعمال کی تفصیل حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی زبانی کیا کہتے ہیں کہ کیوں اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا اور ضائع نہیں کرے گا، بیکار نہیں کرے گا، انک لتصل الرحم۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں، انک لتصل الرحم، آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں، توڑتے نہیں ہیں، تو آپ کو اللہ کیسے ضائع کر دے گا؟ اسی طریقے سے تصدق الحدیث، آپ سچ بولتے ہیں ہمیشہ، اللہ آپ کو کیسے ضائع کر دے گا؟ تحمل الکل، کوئی بھی آدمی معاشرے میں بوجھل ہے، کسی بھی طریقے سے آپ اس کے بوجھ کو اٹھاتے ہیں، اس کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں۔ وتکسب المعدوم، اور جس کو کہیں کچھ نہیں ملتا آپ کے پاس آ کر کے اس کو کچھ نہ کچھ ملتا ہے، وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا ہے۔ اور اس کے بعد وتقری الضیف، آپ مہمانوں کو کھانا کھلاتے ہیں، مہمانوں کو کھانا کھلاتے ہیں، ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ بھی بڑا اونچا عمل ہے۔ وتعین علی نوائب الحق، اور حق کے راستے میں جو بھی مصیبتیں آتی ہیں تو اس میں آپ ساتھ دیتے ہیں، مدد کرتے ہیں۔ تو ان تمام بڑے بڑے کچھ اعمال جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے پہلے سے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان اعمال کو گنایا اور کہا کہ آپ کے اندر یہ اعمال ہیں، آپ کو اللہ کیسے رسوا کرے گا یا ذلیل کرے گا یا آپ کو کیسے برباد کرے گا؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو ان میں سے ایک کام کیا تھا بھائی؟ کھانا کھلانا، مہمان نوازی کرنا۔ تو وہ کھانا کھلانے کے ضمن میں یہ بات آ گئی مہمان نوازی کی بھی، وہ بھی اسی میں سے ہے۔ کھانا کھلانے کی بات اسلام نے کس پیمانے پہ کی ہے میں بہت تفصیل میں نہیں جا سکتا، وقت بھی نہیں ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ صلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابو ذر اذا طبخت مرقا، جب کبھی شوربہ بناؤ فاکثر ماءھا، تو پانی زیادہ کر دو۔ شوربہ بناؤ کسی چیز میں تو پانی زیادہ کر دو تاکہ شوربہ زیادہ بن جائے۔ کیا کرنا اس کے بعد؟ کہتے ہیں کہ پڑوسی کا خیال رکھو، وتعاہد علی جیرانک،
ارے گوشت نہیں پہنچا سکتے تو پڑوسی کو شوربہ ہی پہنچا دو، اسلام یہ کہتا ہے۔ شوربہ میں کرنا ہی کیا ہے، پانی ہی تو بڑھانا ہے، تھوڑا بڑھا دو پانی، اور بوٹی نہیں پہنچ سکتی تو صرف شوربہ ہی پہنچا دو پڑوسی کو، اتنا اسلام بولتا ہے۔ شرمانے کی کوئی بات نہیں کہ لوگ کیا سمجھیں گے، بغل والا کیا بولے گا۔ یہ حدیث ان کو بتا دو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ اگر ممکن نہیں ہے تو یہ تو ممکن ہے نا، یہ تو آسان ہے تمہارے لیے کہ تھوڑا پانی زیادہ کر دو اور شوربہ پہنچا دو اپنے پڑوسی کے یہاں۔ خاص طور پر مہمان نوازی، ہم لوگ آپ لوگ مہمان نوازی نہیں جانتے ہیں۔ ہم لوگ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں مہمان نوازی کو؟ اپنا رشتہ دار گھر میں آتا ہے تو وہ سب مہمان ہمارے ہوتے ہیں۔ جو گھروں میں ہمارے رشتہ دار آتے ہیں، دوست یار آتے ہیں، ان کو ہم مہمان سمجھتے ہیں اور عالی شان دسترخوان اس کے لیے سجاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے مہمان نواز ہیں۔ وہ مہمان نہیں ہے بھائی۔ علماء کرام جو تشریح کی ہے، یہ آپ کے رشتہ دار ہیں، یہ مہمان تھوڑی ہیں۔ مہمان اسلام میں اصل میں پردیسی، مسافر، اجنبی، وہ مہمان ہوتا ہے۔ ہم لوگوں نے جو مہمان سمجھ رکھا وہ غلط ہے۔ عالی شان دسترخوان سجا کر کے، خوب پیسہ خرچ کر کے ہم سمجھتے کہ ہم بڑے مہمان نواز ہیں، اور وہیں پہ ایک مسافر پردیسی آدمی، اس کو ہم اپنے گھر میں لانا اچھا نہیں سمجھتے، اس کو اچھا کھانا کھلانا اچھا نہیں سمجھتے، اور اپنے من ہی من میں خوش رہتے کہ ہم نے تو فلاں دن پارٹی کری تھی تو اتنا خرچ کیا تھا۔ ارے اپنے رشتہ داروں کو کھلایا تھا آپ نے بھائی۔ تو علماء نے کہا ہے کہ اجنبی، پردیسی، مسافر وہ اصل میں مہمان ہے، اور مہمان نوازی کی جو بات آئی ہے اصل میں اسپیشل یہ ان کے لیے جن کو آپ جانتے تک نہیں ہیں، بس یہ ایک اجنبی آدمی ہے، مسافر ہے، راستہ چلتا ہوا۔ اسلام کہتا ہے کہ اصل میں وہ مہمان ہے، اور اسی وجہ سے ان مہمانوں کا تذکرہ آپ جگہ جگہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کو پرکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے آپ نے سنا ہے کہ ان کے پاس فرشتے آئے تھے اجنبی، وہ جانتے تھوڑی تھے کہ یہ فرشتے ہیں، یہ کون ہیں، اجنبی ہیں، انسانوں کے شکل میں تھے، تو وہ مہمان تھے اجنبی لوگ۔ حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر ملی کہ نہیں ملی تمہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پھربا اور موٹا گوشت والا بچھڑے کا گوشت لا کر کے پیش کر دیا تھا۔ ایک عام آدمی کے لیے آج ہم لوگوں کے دل میں اتنی جگہ ہے جس کو ہم جانتے پہچانتے نہیں کہ ان کے لیے اسپیشل انتظام کریں، کسی طرح کام چلا دیں گے ہم۔ تو اسلام نے جو مہمان کی بات کہی ہے وہ اصل میں اجنبی لوگ جن کو آپ جانتے بھی نہیں ہیں، وہ آپ کے مہمان ہیں، اور ان کی مہمان نوازی کرنا آپ کے اوپر واجب ہے۔ مہمان نوازی واجب ہے، ان کی ضیافت واجب ہے۔ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، اللہ پر جس کا ایمان ہے، آخرت پہ جس کا ایمان ہے، وہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے۔ فلیکرم ضیفہ، اپنے مہمان کی عزت کرے، ان کی خاطر کرے، اور اس کو تحفے تحائف بھی دے ضرورت پڑے تو۔ علماء نے اس کی ایک تشریح میں جائزتہ کا لفظ آیا تو اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ تحفہ تحائف بھی دے اس کو، اور ایک دن اور ایک رات یہ واجب ہے کہ آپ اس کو کھلائیں پلائیں رکھیں۔ آپ کے گھر میں وہ رک سکتا ہے، ٹھہر سکتا ہے اور کھا سکتا ہے، یہ اس کا حق ہے۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بعض صحابہ نے جب پوچھا کہ ہم لوگ جاتے ہیں تو جو لوگ ہماری مہمان نوازی نہیں کرتے تو ہم کیا کریں؟ حالانکہ اس میں علماء نے اختلاف کیا ہے، پھر بھی جو بات ہے بعض علماء نے اس کو وجوب کے درجے میں لے کر کے کہا ہے کہ اگر کوئی آدمی مہمان کی عزت نہ کرے، ان کی خاطر نہ کرے، کھلائے پلائے نہ، تو وہ آدمی بغیر اجازت کے اس کے مال میں سے بھی لے سکتا ہے اپنے مہمان نوازی کے بقدر، یہاں تک کہی گئی ہے۔ تو مہمان نوازی اسلام میں اتنی مضبوط ہے اور اس کی تعلیم اتنی مضبوطی کے ساتھ دی گئی ہے، یہ ایک حق ہے۔ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مہمان نوازی تو در حقیقت مستحب کے درجے میں 3 دن تک ہے، ایک دن واجب ہے،
2 دن اور بھی وہ آپ کے یہاں رہ سکتا ہے، آپ کا منہ ٹیڑھا نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں 3 دن کے بعد یہ صدقے کے درجے میں ہوگا کہ آپ اگر کرتے ہیں تو اور اچھی بات ہے، نہیں تو ہاں وہ اس درجے سے الگ ہے۔ تو مہمان نوازی، عام لوگوں کے سلسلے میں مہمان نوازی کی اسلام میں اتنی تعلیم ہے۔ یہ بھی کھلانے کے باب میں اس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں کہ کھلانا تو بہت سارے لوگوں کو ہے، لیکن خاص طور پر مہمانوں کو بھی کھلانے کی ایک خاص بات آئی ہے۔ تو ہم اور آپ ذمہ دار بنیں۔ مساجد میں بہت سارے لوگ آتے ہیں، مانگنے کی بات ہم تھوڑی سی کر دیتے اس میں، سوال کرنے والے کی۔ تو بہت سارے لوگ پیشہ ور ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ انہوں نے بزنس بنا رکھا ہے، ان کو مانگنا ہی ہے۔ اور ہم لوگ آپ لوگ کیا کرتے ہیں، اس راستے کو بڑا آسان سمجھتے ہیں۔ مسجد میں آئے نماز پڑھنے کے لیے، جیب میں سے نکال کے دے دیا، اس کے بعد ہم بری الذمہ ہو گئے، اور اپنے پاس پڑوس میں لوگ بھوکے سو رہے ہیں، ہم ان کی خبر نہیں لیتے۔ اس سلسلے میں آپ احتیاط کریں۔ پہلا کام تو یہ کیجئے آپ کہ جو بھی آپ کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، آپ اپنے آس پاس پڑوس اور ہو سکے تو رشتہ داروں کا خاص طور پہ پتہ لگائیے۔ رشتہ داروں کا خیال کرنا یہ زیادہ اہم ضروری کام ہے اور زیادہ ثواب ہے اس میں۔ اور آس پاس پڑوس میں کوئی بھی مجبور، پریشان حال اور محتاج ہے تو خود پتہ لگا کر کے خاموشی کے ساتھ یا جس طریقے سے بھی ہو، رشتہ دار ہو کوئی بھی، آپ ان کے گھر تک روپیے، پیسے، اناج، کھانا پانی وغیرہ پہنچائیے، جس کو آپ جانتے ہیں، اطمینان کے ساتھ۔ اور باقی یہ جن کو آپ جانتے نہیں ہیں، کوشش کریں کہ آپ اوائڈ کریں، تاکہ پیشہ ور لوگ ان سے آپ بچ سکیں اور اس طریقے سے ان کو بھی جو ہے دور کر سکیں اپنے سے۔ اس کو یہ نہ سمجھے کہ کوئی بھی آدمی آ کے بیٹھ گیا اور آپ اپنا نکال کے دیتے ہیں اور سمجھے کہ سب مستحق ہیں۔ جن کو آپ جانتے ہیں اپنے پاس پڑوس میں، ان کو آپ مستحق سمجھ کر کے ان کے ہاں زیادہ سے زیادہ دیجئے۔ آپ روز 50 روپے مسجد میں انجان کو نہ دے کر کے آپ 500 روپے، 5000 روپے اپنے پاس پڑوس میں کوئی مستحق ہے اس کو دیجئے آپ۔ یا پھر جن کے لیے اعلان کر دیا جاتا ہے، آپ کچھ حد تک اطمینان کر سکتے ہیں کہ بھائی کچھ حد تک اس کی جانچ پڑتال ہوئی، اطمینان کے بعد ہی اعلان کیا جاتا ہے، تو اس کو آپ دیجئے۔ لیکن جو عام لوگ ایسے ہی بیٹھے رہتے ہیں دروازے پہ ہر ٹائم، یا کچھ لوگ ڈھیٹ ہوتے ہیں، زبردستی بیٹھتے ہیں، نمازیوں کو ڈسٹرب کرتے ہیں اور اعلان کرتے رہتے ہیں اجازت نہ ملنے کے بعد بھی، تو آپ احتیاط کریں۔ بہتر یہ ہے کہ اپنے آس پاس پڑوس میں آدمی کے اوپر خرچ کریں۔ اور یہ مہمانوں کی بات ہم نے ذکر کر دیا آپ کے بیچ میں، دراصل آپ کے ہم نے سامنے ذکر کیا ہے کہ مہمان نوازی یہ ہمارے اسلام کا اور ایمان کا حصہ ہے۔ اب وہ سسٹم تو بہت کم ہے کہ مہمان آپ کا گھر ڈھونڈ کر کے آپ کے گھر میں جائے گا۔ عام طور پہ مہمان مسجدوں میں آتے ہیں، تعلیمی اداروں میں آتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہم لوگوں نے آپ کے اس شعبے کو زندہ کرنے کے لیے اور آپ کے اس حق کو ادا کرنے کے لیے مہمان نوازی کا ایک شعبہ قائم کر کے رکھا ہے۔ سال بھر یہ شعبہ چلتا رہتا ہے، رمضان میں خاص طور پہ زیادہ۔ جو بھی مسافر آتے ہیں یہاں کسی بھی شکل میں، چاہے وہ ذاتی طور پہ مسکین، غریب، فقیر اور مجبور بے بس لوگ آتے ہیں، یا مسجدوں کے تعاون کے لیے، مدرسوں کے تعاون کے لیے، یا اسی طریقے سے بہت سارے لوگ ادارے کے تعلق سے، آپ کے یہاں ماشاءاللہ ایک مدرسہ بھی قائم ہے، اس ادارے میں بہت سارے مہمان آتے ہیں، ماہانہ پروگرام ہوتا ہے اس میں بہت سارے مہمان تشریف لے آتے ہیں، تو سب کا آپ کے حصے میں سے سب کی ضیافت کی جاتی ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ اپنا جو ایک حصہ ہونا چاہیے، جو اسلام نے آپ کو کہا ہے کہ مہمانوں کا خیال کریے آپ، تو اب وہ ممکن نہیں ہے تو آپ اس طریقے سے آپ اس کا خیال کیجئے۔ اسپیشلی آپ مہمانوں کے لیے اپنا ایک فنڈ بنائیے کہ مجھے مہمانوں کے اوپر یہ خرچ کرنا ہے، جبکہ یہ بہت بڑا فنڈ نہیں ہے، سال بھر کا 15 سے 20 ہزار روپے کا خرچ ہے صرف۔ تو ایک مزاج بنا کر کے آپ چلیں، یہ بہت مشکل کام نہیں ہے، 2-3 آدمی سے بول کر کے بھی یہ وصول کیا جا سکتا ہے۔ ماشاءاللہ محلے میں اتنے لوگ ہیں دلدار اور اللہ نے نوازا ہے کہ ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن آپ کے لیے اعلان اس لیے کیا جاتا ہے کہ آپ سب اس میں حصہ لیں۔ سب مسلمان ہیں اور مہمان نوازی ایک بہت بڑا ایمان کا حصہ ہے، اس کی بڑی ترغیب ہے، اس لیے آپ اپنا حصہ اس میں ڈالیں۔ اور آج کے جمعہ کے بعد اگلے جمعہ بھی آپ کے سامنے یہ بات آئے گی انشاءاللہ۔ جو بھی آپ تعاون دینا چاہیں شعبے میں دے دیں، 3 سالوں سے آپ کا تعاون نہیں لیا گیا ہے، جب سے لاک ڈاؤن لگا اس سے پہلے ہی سے، اور باقی انشاءاللہ جو بھی کمی بیشی ہوگی وہ کچھ لوگوں سے مل کر کے وہ شعبہ زندہ رہے گا۔ اور اس کے علاوہ بھی جہاں کہیں بھی آپ کو ایسے ضرورت پڑ جائے
مان لیجئے کہ کوئی اس طرح کا آدمی ہے، مجبور آدمی آپ کو کہیں ٹکرا جائے تو آپ اس کو پکڑ کر کے ہوٹل میں بٹھا کے کھلا دیجئے، اپنے گھر پہ آپ نہیں لا سکتے۔ تو جو بھی طریقہ ہو، اس شعبے کو آپ کو زندہ رکھنا ہے اور ایمان کے اس حصے کو بھی باقی رکھنا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اسلام کی تمام تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔